أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے ڈرو، یعنی معاصی چھوڑ دو اور طاعت کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو، یعنی طاعت ضروری ہے کہ پابند رہو، اور طاعت میں سے بالخصوص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ امید ہے کہ اس طریق سے تم پورے کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل ہونا اور دوزخ سے نجات ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اول، اتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر خفیہ و اعلانیہ جرائم سے روک سکتی۔ دوسرا ارشاد ہے وابتغوا علیہ الوسیلۃ، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ لفظ وسیلہ وصل مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں۔ یہ لفظ سین اور صاد دونوں سے تقریباً ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وصل بالصاد مطلقاً ملنے اور جوڑنے کے معنی میں ہے، اور وصل بالسین رغبت و محبت کے ساتھ ملنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندے کو رغبت و محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ و تابعین نے اس آیت میں وسیلے کی تفسیر طاعت و قربت اور ایمان و عمل صالح سے کی ہے۔ بروایت حاکم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وسیلے سے مراد قربت و اطاعت ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ وغیرہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر یہ نقل کی ہے تقربوا علیہ بالطاعۃ والعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرو اس کی فرما برداری اور رضامندی کے کام کر کے۔ اس لیے آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو بذریعہ ایمان اور عمل صالح کے۔ اور مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرما دے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ خاص درجہ ہے جنت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور آیت مذکورہ میں ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم بظاہر اس خصوصیت کے منافی ہے، مگر جواب واضح ہے کہ جس طرح ہدایت کا اعلیٰ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے دعا کیا کرتے تھے، مگر اس کی ابتدائی اور متوسط درجات
تمام مومنین کے لیے عام ہیں۔ اسی طرح وسیلہ کا اعلیٰ درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے نیچے کے درجات سب مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے اور ذریعے سے عام ہیں۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ لفظ وسیلے میں محبت اور رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وسیلے کے درجات میں ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ اس لیے جتنا کوئی اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لفظ وسیلے کے لغوی تشریح اور صحابہ و تابعین کی تفسیر سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، اس میں جس طرح ایمان اور عمل صالح داخل ہیں اسی طرح انبیاء و صالحین کی صحبت و محبت بھی داخل ہے، وہ بھی رضا الہی کے اسباب میں سے ہے، اسی لیے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا درست ہوا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے بارش دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آیت مذکورہ میں اول تقوی کی ہدایت فرمائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی، آخر میں ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اگرچہ اعمال صالح میں جہاد بھی داخل ہے، لیکن اعمال صالح میں جہاد کا اعلیٰ مقام بتانے کے لیے اس کو علیحدہ کر کے بیان فرما دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَذَرُوا سَنَامِهِ الجہاد، یعنی اسلام کا اعلیٰ مقام جہاد ہے۔ دوسرے اس جگہ جہاد کو اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں فساد فی الارض کا حرام و ناجائز ہونا اور اس کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا بیان تھا۔ جہاد بھی ظاہر کے اعتبار سے فساد فی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے، اس لیے ممکن تھا کہ کوئی ناواقف جہاد اور فساد میں فرق نہ سمجھے، اس لیے فساد فی الارض کی ممانعت کے بعد جہاد کا حکم اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے دونوں کے فرق کی طرف لفظ فی سبیلہ سے ارشاد فرما دیا، کیونکہ ڈاکہ، بغاوت وغیرہ میں جو قتل و قتال اور مال لوٹا جاتا ہے وہ محض اپنی ذاتی اغراض و خواہشات اور ذلیل مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد میں اگر اس کی نوبت آئے بھی تو محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہے، جن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.